محترم دوست واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن عثمان بن عفان کا آپ نے تقریباً 12 سال قبل بیچ حکمرانی کی خلافت کی۔ الزامات لگانے والوں نے کس پہ الزام نہیں لگایا، نہ حق الزام، اس میں کوئی صداقت نہیں کی۔ ابن سبا ملعون اور اس کی گروہ نے عثمان بن عفان پہ الزامات لگائے۔ کہتے ہیں کہ عثمان اقربا پرور تھے، تاریخ دانوں نے لکھے کہ عثمان اقربا پرور نہیں تھے، عثمان انسانیت پرور تھے۔ تم کہتے ہیں اقربا سے اس نے اچھا کیا، عثمان نے پوری انسانیت سے۔ اور پھر حج کے ایام کے دن، حج کا مہینہ تھا، یہ بدبخت عراق سے مختلف اطراف سے احرام باندھ کر حج کے ارادے سے چلے، مکے پہنچ کر احرام کو بیٹا سیدھے مدینے چلے گئے۔ عثمان بن عفان سے کہا، گھر کا محاصرہ کیا، دے دو ہمیں، کیا چیز چاہیے، خلافت دے دو۔ فرمایا اب بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور سے فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک کرتا پہنائے گا، دشمن تم سے کرتا لینے کی کوشش کریں گے، خیال کرنا وہ کرتا کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہ کرنا۔ میں آج تک سوچ میں تھا وہ کرتا کیا ہے جو حضور نے فرمایا کبھی کسی کو نہ دینا، آج سمجھ میں آ گیا کہ کرتے سے مراد تو خلافت، جان دے دی لیکن خلافت اغیار کے حوالے نہیں۔ اور قوم نے کہا، پھر آنے والے بدبختوں نے کہا جو عراق اور اطراف کے ملکوں سے آئے تھے، عثمان پھر تیار ہو جائیے، ہم آپ کو مار دیں گے۔ فرمایا میں نے حضور سے سنا 3 حالتوں میں کسی انسان کا خون یعنی خون روا ہے، لیا جا سکتا ہے لیکن حاکم میں وقت۔ ایک وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو 3 دن کی مہلت دو، اگر وہ آپ اس اسلام کی طرف پلٹ کر آیا یا کسی کو لے آؤ اس کا اعتراض کیا ہے مطمئن کرو، نہیں مطمئن ہوا 3 دن میں، اور کہا نہیں بس میں کفری عقائد پر قائم ہوں، 3 دن کے بعد اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ من ارتد فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو قتل۔ اور اللہ کا فضل ہے، فرمایا میں نے جب سے کلمہ پڑھا آج تک میں نے کبھی ارتداد کا، اسلام سے واپس کا سوچا۔ اور دوسرے یہ اس نے فرمایا کوئی کسی کو ناحق قتل کرے، قصاص میں اس کا سر اڑا دیا جائے۔ اللہ گواہ ہے، فرمایا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، میرے دل میں کبھی کسی انسان کے قتل کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ اس نے فرمایا جو شادی شدہ زنا کرے، الشیخ والشیخوخہ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد بدکاری کا ارتکاب کرے، اس کو زمین پر بٹھا دو، اتنے پتھر برسا دو ان پر کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ فرمایا اللہ گواہ ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کبھی اس قسم کا خیال بھی نہیں۔ ان تینوں حالتوں میں میں مقررہ ہوں، پھر کیوں لینا چاہتا؟ لیکن جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیا۔ حضرت سیدنا حسین اور آپ کے ساتھیوں پر رضی اللہ تعالی عنہ پر 3 دن پانی بن رہا، 7 محرم سے 10 محرم تک حضرت عثمان بن عفان اور اس کے گھر والوں پر 40 دن پانی بن رہا۔ اگر مظلومیت کی بات کرتے ہو پھر آؤ مظلوم شہید اسلام کو جمعے کے دن کا روزہ رکھا تھا، قرآن پڑھتے جاتے تھے، پہلا پارہ کے آخری صفحے پر، دوسرے پارے کے شروع کا صفحہ پر۔ آج بھی یہ قرآن ترکی کے عجائب گھر میں پڑھا ہے، خون عثمان کی دب میں ابھی بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت پر دشمن کا وار چڑھ گیا، آپ قرآن پر گرے، گویا قرآن نے یہ نظارہ دکھایا، وہ عثمان جس کو قرآن سے محبت تھی، موت کے وقت قرآن نے عثمان کو گلے لگایا اور عثمان نے قرآن کو گلے لگایا۔ آئیں گے قیامت کے دن شہداء جس کی شہادت کی گواہی دنیا کی مختلف چیزیں دیں گے،
جب باری آئی کہ عثمان کی تو عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن اس عظیم انسان کی یوم شہادت ہے. 12 سال ہونے اس کی کارنامے میں بیان کرتا وقت مجھے آگے جانے نہیں دے رہا ہے. اللہ پاک اس عظیم انسان کی اتباع نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں یہ جو مرتے اتنے باحیات ہے سبحان اللہ. اللہ عثمان کی حیا ہمارے گھروں میں زندہ کرے. اللہ ہمارے معاشرے میں عثمان کی حیا زندہ کرے. اللہ ہمارے تمام عالم اسلام کو عثمان جیسا حیا دار. اللہ کرے کہ جو ہمارے دولت مند ہیں عثمان جیسے سخی بن جائے. دیکھیے اتنا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے باوجود عثمان کی دولت میں کمی نہیں آئے. ارے اگر اللہ کی راہ میں دو گے کم ہو جائے گا. اپنے سخاوت اپنے میں سخاوت کا جذبہ پیدا کرو جیسے عثمان میں تھا. اللہ پاک ان کے عظیم صفات ہم میں بھی پیدا کرے. سنت